حضرت طفیل بن عمر الدوسی یہ بہت عقل مند اور شاعر انسان تھے۔ یہ اپنے اسلام لانے کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مکہ گیا تو مکہ کے جو سرداران تھے وہ میرے سے آ کے ملے، اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ مکہ میں ایک ایسا آدمی ہے جو دوسروں پر جادو کرتا ہے، اگر وہ آپ سے بات بھی کرے تو آپ پر جادو ہو جائے گا، اور اس جادو کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے آپس میں تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، اولاد اپنے والدین سے روٹھ جاتی ہے، اپنے والدین سے ناراض ہو جاتی ہیں، بھائیوں کے آپس میں تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، تو لہٰذا آپ اس آدمی سے ضرور بچ کر رہنا، اور آپ ایسا کریں اپنے کانوں میں روئی کو ڈال لیں تاکہ اس کی بات آپ سن ہی نہ سکے اور آپ پر اس کا جادو اثر ہی نہ ہو۔ تو حضرت طفیل بن عمر الدوسی فرماتے ہیں کہ میں روئی کو اپنے کانوں میں ڈال کر اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ ایک دن میں بیت اللہ گیا، وہاں جا کر دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، اور میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی آواز کو سن لیا۔ پھر میں نے سوچا کہ اللہ نے مجھے عقل سلیم عطا کی ہوئی ہے، میں اپنی عقل سے فیصلہ کر سکتا ہوں کہ یہ بندہ کس بات کی طرف دعوت دے رہا ہے اور یہ بندہ اپنی باتوں میں کیا بتاتا ہے، تو لہٰذا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے رہے۔ آپ نماز سے فارغ ہو کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے تو طفیل بن عمر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے آپ کے گھر چلے گئے، حتیٰ کہ جب حضور گھر میں داخل ہو گئے تو طفیل بن عمر بھی حضور کے گھر میں داخل ہو گئے۔ حضور نے پوچھا کہ کیوں میرے پیچھے آئے ہو؟ تو طفیل بن عمر نے سارا کا سارا قصہ بتا دیا کہ مکہ والے تو مجھے آپ کے بارے میں ایسا کہہ رہے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کو کس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں، آپ لوگوں کو کیا سنا رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں لوگوں کو اس بات کی طرف دعوت دے رہا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اور مشرکین مکہ جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہ بت اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طفیل کو قرآن پڑھ کر سنایا۔ جب طفیل بن عمر نے قرآن کو سنا اور انہوں نے سن کر کہہ دیا، خدا کی قسم اس جیسا کلام میں نے آج سے پہلے نہیں سنا۔ وہ بھی شاعر تھے، وہ جانتے تھے یہ جو کلام جو ہے یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہو سکتا بلکہ یہ خدا کا کلام بھی ہے۔ تو طفیل بن عمر قرآن کو سن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لے آئے، اور انہوں نے بھی ایمان کو قبول کر لیا۔ طفیل بن عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں، میں اپنے قبیلے واپس جا رہا ہوں، تو آپ میرے لیے کوئی ایسی نشانی رکھ دیجئے تاکہ قبیلے والے دیکھ کر پہچان جائے کہ یہ بندہ جو ہے اسلام لے آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی، اللہم اجعل لہ آیا، اے اللہ طفیل بن عمر کے لیے کوئی نشانی رکھ دیجئے۔ طفیل بن عمر جب واپس اپنے قبیلے کی طرف جا رہے تھے تو دیکھا ان کی پیشانی سے نور چمک رہا ہے۔ جب طفیل بن عمر نے نور کو دیکھا وہ پریشان ہو گئے، کئی قبیلے والے یہ نہ سمجھے کہ اس بندے نے اپنے دین کو تبدیل کر لیا ہے، لہذا انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ اس نور کو آپ دوسری طرف منتقل کر دیجئے۔ اللہ رب العزت نے ان کی دعا سے اس نور کو ان کے عصا کی طرف منتقل کر دیا۔ جب طفیل بن عمر اپنے قبیلے واپس تشریف لے گئے اور جا کر اپنے والد کو کہا کہ اے ابا جان، میرا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میں اسلام لے آیا ہوں۔ ان کے والد نے کہا کہ بیٹا اگر آپ اسلام لے آئے ہو تو پھر میں بھی اسلام لے آتا ہوں، لہذا ان کے والد بھی اسلام لے آئے۔ انہوں نے پھر اپنی بیوی کو اسلام کی دعوت دی۔ بیوی نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ اگر ہم اسلام لے آئے اور یہ لات جو عزا، یہ جو بت جو ہے ہماری مخالفت نہ کرنے لگ جائے۔ تو طفیل بن عمر نے کہا اس بات کی آپ ٹینشن نہ لو، یہ ہماری مخالفت بالکل نہیں کرے گے۔ اس طرح طفیل بن عمر کے والد بھی اور ان کی بیوی بھی اسلام لے آئی۔ اس کے بعد طفیل بن عمر نے اپنے باقی قبیلے والوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی۔ جب قبیلہ دوس کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے اسلام نہ لانے سے انکار کر دیا۔ تو طفیل بن عمر واپس مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آ کر عرض کی، اللہ کے رسول، قبیلہ دوس کے جو لوگ ہیں یہ زنا میں مبتلا ہیں اور وہ اسلام نہیں لے کر آ رہے، آپ دعا فرما دیجئے تاکہ قبیلہ دوس کے جو لوگ جو ہیں وہ بھی اسلام لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، آپ کی دعا سے وہ قبیلہ جو تھا وہ ایمان لے آیا۔ اس کے بعد پھر طفیل بن عمر اپنے 70 یا 80 گھرانوں کو لے کر غزوہ خیبر اور فتح مکہ کے موقع پر حاضر ہوئے اور ساتھ جنگ میں شرکت کی۔ فتح مکہ کے موقع پر طفیل بن عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول، فلاں جگہ ایک بت جو ہے اس بت کو میں توڑنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ طفیل بن عمر گئے اور اس بت کو توڑ کر آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد طفیل بن عمر بھی جنگوں میں لڑتے رہے، حتیٰ کہ جنگ یمامہ میں وہ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔